अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। बेटा कैसे हैं आप लोग? जी बेटा, हम इस्तिकामत जो है वो लेसन स्टार्ट किया है। कल हमने इस्तिकामत के मानी, लफ्ज़ी मानी और इस्तिलाही मानी जो है वो पढ़े कि इस्तिकामत किसे कहते हैं, सीधा रहना या सीधा चलते रहना। और कुरान और सुन्नत में जो है वो इसके मानी क्या है कि जिस बात को हक़ मान लिया जाए उसी पर कायम रहना, जितनी भी मुश्किलात आएँ, जितनी मुसीबतों या तकलीफ़ों का सामना करना पड़े, लेकिन फिर भी जो है इससे मुँह नहीं मोड़ना और साबित कदमी से हक़ पर जो है वो साबित कदम रहना। इस्तिकामत का हुक्म जो है वो इसलिए दिया गया कि हमारी एक तरफ तो आजमाइश हो जाए कि हम अपने दावे में कितने सच्चे हैं, कि हम जो बात कह रहे हैं, जिस बात को मान रहे हैं, हम उस पर साबित कदम भी हैं, हम वो काम करने के लिए रेडी भी हैं। और साथ में इसके ज़रिए जो इस्तिकामत दिखाने वाले लोग हैं उनके दर्जात जो है वो बुलंद हो, और तीसरे इसी के ज़रिए दीन जो है वो मज़ीद फैल सकता है। इसके अजर अज़ीम के हवाले से अल्लाह ताला ने कुरान पाक में बहुत ज़्यादा खुशखबरियाँ लोगों को दी हैं कि जो हक़ मानकर उस बात पर कायम रहे, उनके लिए फ़रिश्ते जो है वो खुशखबरियाँ लेकर आते हैं। वो जो है उनके लिए अल्लाह ताला ने खुशखबरी उनको दी है और बहुत ज़्यादा वादे किए हैं अल्लाह ताला ने उनके लिए। तो अल्लाह ताला ने बोला कि तुम्हारे लिए वो सब कुछ होगा जो तुम चाहते हो, और जो कुछ तुम तलब करोगे वो तुम्हें अल्लाह ताला की बारगाह से मिलेगा। अब बेटा रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस्तकामत इसके हवाले से देखते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किस तरह जो है उन्होंने मिसालें कायम की, साबित कदमी की, या हक़ बात पर डटे रहे। तो उसके हवाले से हम उसकी मिसालें जो हैं वो देखते हैं। इस्लाम की इन तालीमात पर रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिस तरह अमल किया है वो हमारे लिए बेहतरीन नमूना है कि हम अगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तारीख़ उठाकर देखें, उनके जो है मामूलात को पढ़ें कि उन्होंने कितनी तकलीफ़ें और अज़ियतें उठाने के बाद भी वो अगर उन्होंने कलमा हक़ कहा तो उस पर कैसे कायम रहे, इसकी मिसाल जो है वो कहीं नहीं मिलती। इसके हवाले से जो है हम इंसानी अक़ल देखकर जो है वो हैरान रह जाती है कि कोई कैसे जो है इतनी तकलीफ़ों के बाद भी जो है वो हो सकता है। लेकिन आप वसल्लम ने लोगों के लिए ऐसी ऐसी मिसालें कायम की कि जो है वो लोग कभी इसके बारे में, वो जो बहुत से ऐसे लोग हैं जो नेक हैं और नेक अमल करते हैं, वो आप वसल्लम की तालीमात पर चलते हुए उन्होंने भी, जो सहाबाए किराम हैं उन्होंने भी जो है अल्लाह ताला के लिए या आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म पर चलते हुए उन्होंने दुनिया की हर चीज़ से मुँह मोड़ लिया, दुनिया की हर चीज़ को छोड़ दिया, लेकिन सिर्फ अपने आखिरत के अमल को देखते हुए उन्होंने इस दुनिया में ज़िंदगी गुजारी। तो यहाँ कुछ अहम वाक़यात बयान हुए हैं जो कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस्तिकामत की गवाही देते हैं कि मक्का में रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जिस तरह सताया गया, ये हम सब जानते हैं, ये हम सब जो है इसके बारे में मालूम है। कोई भी बात जो है हम तारीख़ अल्हम्दुलिल्लाह इस्लामी तारीख़ की यकीनन सबने पढ़ी है। हम जो है वो देखते हैं कि जब आप वसल्लम जो है उन्होंने लोगों को तालीम दी, दीन की तरफ आने की या तौहीद की तालीम देनी शुरू की, जब दावत इस्लाम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये शुरू किया लोगों को इसकी तरफ बुलाना, तो उस वक़्त जो है वो लोग इसको बेशक इतना जो है वो, तब जो सहाबाए किराम तो ईमान ले आए, लेकिन जो कुरैश थे, कुरैश मक्का थे, जो कुफ़ार थे, वो इस चीज़ को पसंद नहीं कर रहे थे। वो ये चीज़ देख रहे थे कि एक शख्स हमारे जो बाप दादा का दीन है, हम जिस दीन पर चल रहे हैं, हम बुतों की पूजा करते हैं, इससे हमें एक शख्स जो है वो मना कर रहा है। तो वो इस बात से बहुत ज़्यादा चिढ़ गए। हालांकि उन्होंने ये नहीं कहा कि एक अकल की बात को एक दलील के साथ एक चीज़ को पेश किया जा रहा है तो उस पर गौर व फिक्र करने की बजाय, उसको जो है अपनाने की बजाय, उन्होंने जो है वो बुरे बुरे हथकंडे इस्तेमाल करने शुरू कर दिए। उन्होंने आप वसल्लम को सताना शुरू कर दिया, तकलीफ़ें देना शुरू कर दी, धमकियाँ दी, तौहीन तमस्खर जो है उनका मजाक उड़ाया, उनकी जो है वो ज़िल्लत जो है उन्होंने करने की कोशिश की, तौहीन उनकी की, उनको तकलीफ़ें दी, लालच उनको जो है वो दिया, मुख्तलिफ़ किस्म के लालच दिए। जैसे आपको बताया था, उनको जो है वो कैदो बंद की तकलीफ़ से गुजरना पड़ा कि आप वसल्लम को और उनके जो अहले बैत हैं, उनके सहाबाए किराम सबको जो है वो एक घाटी में जो है वो बंद कर दिया गया और उनसे अपना खाना पीना कता ताल्लुकी जो है वो कर ली गई। और उनके पास खाने को कुछ नहीं था, लेकिन वो फिर भी साबित कदमी के साथ पेट पर पत्थर उन्होंने बांधे, पत्ते खाकर गुजारे किए, लेकिन फिर भी उन्होंने कलमा हक़ कहना बंद नहीं किया, बल्कि वो इतनी तकलीफ़ों के बाद भी जो है वो दीन पर कायम रहे। आप वसल्लम के जो चचा हैं उन पर ज़बरदस्ती जो है उन्होंने दबाव डाला कि आप वसल्लम को जाके समझाएं, जो कुफ़ार मक्का है उन्होंने दबाव डाला और कहा कि आप जाके जो है वो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को समझाएं कि वो हमारे बाप दादाओं का दीन ख़राब ना करे, वो लोगों को इस्लाम की दावत ना दे। उनको जो है वो दबाव डालकर जो है वो भेजा गया। तो आप वसल्लम के चचा ने जब आपको ये बात आकर समझाने की कोशिश की, तो जो बात आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाई
اس کی عظمت قیامت تک قائم رہے گی کہ جب آپ کے چچا نے آپ کو آ کے منع کیا کہ مجھے ڈر ہے کہ وہ کہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی نقصان نہ پہنچا دیں، تو آپ جو ہے یہ کام چھوڑ دیں، آپ یہ سب کچھ نہ کریں۔ آپ کے چچا نے تو ان کی محبت میں ہی کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ وہ لوگ ہو سکتا ہے آپ کو کوئی تکلیف دیں، کوئی نقصان پہنچائیں، تو اسی لیے آپ جو ہے یہ معاملہ نہ کریں، آپ یہ سب جو ہے وہ نہ کریں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان کو یہ بات آ کر جو ہے وہ پہنچائی، ایسی بات جو ہے وہ کہی کہ جس بات کی عظمت جو ہے وہ قیامت تک ہمیشہ قائم رہے گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر یہ کافر جو ہے میرے دائیں ہاتھ پر سورج اور بائیں ہاتھ پر چاند بھی رکھ دے، تب بھی میں اس دین حق کی تبلیغ و دعوت سے باز نہیں آؤں گا۔ یعنی کہ کتنی بڑی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بات کی۔ اس کا مطلب یہ وہ ظاہر سی بات ہے کفار یہ کر تو سکتے نہیں تھے سورج ان کے ہاتھ پر رکھنا یا چاند جو ہے وہ ہاتھ پر رکھنا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بیان کی یہ بات، یعنی کہ اس کی تکلیف کو محسوس کرنے کے لیے کہ جیسے سورج کتنا جو ہے وہ گرم ہوتا ہے، کتنا آگ وہ تو کسی انسان، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بولا کہ وہ سورج بھی یعنی کہ مجھے جتنی زیادہ وہ تکلیف دے دیں، جتنی زیادہ جو ہے وہ مجھے میرے ساتھ برا معاملہ کر لیں، جتنی زیادہ تکلیف دے دیں، جو کچھ بھی وہ کر لیں، لیکن میں پھر بھی دین تبلیغ کی دعوت سے یا دین کی دعوت دینے سے باز نہیں آؤں گا۔ اور جب غزوہ بدر کا موقع تھا، غزوہ بدر میں بیٹا آپ کو پتہ ہے کہ اس وقت کیا حالات و واقعات تھے۔ مسلمانوں کی تعداد صرف اور صرف 313 تھی، نہ تو ان کے پاس کوئی جنگی سامان تھا، نہ ہی اسلحہ تھا ان کے پاس، نہ ہی کوئی اور ایسا تھا کہ جس کی وجہ سے وہ جو ہے وہ اپنی جو ہے وہ جنگ میں پارٹیسپیٹ اچھی طرح کر سکتے۔ صرف 313 تعداد تھی، لیکن اس کے برعکس جو کفار تھے غزوہ بدر کے موقع پر ان کی تعداد تقریباً مسلمانوں کی تعداد سے 3 حصے زیادہ تھی، ٹھیک ہے، 950 کے قریب تقریباً وہ لوگ تھے، اور ان کے پاس ڈھیروں تعداد میں جو ہے وہ اسلحہ تھا، جنگی سامان بھی تھا، ان کے پاس جو ہے وہ گھوڑے بھی، جانور بھی، جو اونٹ یا سواری کرنے کے لیے گھوڑے جو ہے وہ جنگ میں جن چیزوں کے، تو ان کے پاس یہ تمام چیزیں بہت وافر مقدار میں تھی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چونکہ تعداد بھی بہت کم تھی، جنگی لشکر بھی بہت کم تھا، اور نہ ہی کوئی اسلحہ تھا، کچھ بھی نہیں تھا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ثابت قدمی کا مظاہرہ کرتے ہوئے جو ہے ایک چھوٹی سی فوج کے ساتھ مل کر ایک بہت بڑے لشکر کا انہوں نے سامنا کیا۔ تو غزوہ بدر میں تھوڑی سی نفری کے ساتھ، نفری بیٹا فوج کو ہی کہتے ہیں، فوج کو یا افراد کو جو کہ جنگ میں حصہ لے رہے ہوتے ہیں، تو تھوڑی سی نفری کے ساتھ، تھوڑی سی تعداد کے ساتھ، تھوڑی سی تعداد کے لوگوں کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بہت بڑی مسلح فوج کا مقابلہ کیا۔ مسلح کہتے ہیں جو اسلحہ سے لیس تھی، یعنی کہ جن کے پاس بہت زیادہ اسلحہ تھا، تو تھوڑی سی فوج کے ساتھ، تھوڑی سی تعداد کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک بہت بڑی اور بہت مسلح فوج کا مقابلہ کیا۔ اور غزوہ احد کے موقع پر انتہائی مشکل حالات تھے، اس وقت بھی جو ہے وہ اتنے برے حالات تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور ان کے صحابہ کو بہت زیادہ تکلیفوں کا سامنا کرنا پڑا، تو ان حالات میں بھی اتنے زخموں کے باوجود اور اتنی تکلیفوں کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ثابت قدمی دکھائی۔ اور غزوہ احزاب کا موقع ایسا تھا کہ جب لوگوں کا کلیجہ منہ میں آ گیا، یعنی کہ غزوہ احزاب کے موقع پر بھی اتنی تکلیف کے حالات تھے، وہ جو ہے غزوہ احزاب کے موقع پر مسلمان جو مدینہ میں تھے نا، مدینہ، اور انہوں نے مدینہ کے گرد جو ہے وہ خندق کھود لی تھی، کفار جو تھے وہ خندق کے اس پار تھے، تب وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور ان کے صحابہ پر حملہ کر کے ان کے جو ہے ختم کرنے کی تیاری کر رہے تھے۔ اس کے علاوہ مدینہ کے اندر بھی جو ہے وہ کچھ غدار اور کچھ یہودی ایسے تھے جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر حملہ کرنا چاہتے تھے، یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو باہر کی طرف سے بھی خطرہ تھا اور اندر کی طرف سے بھی خطرہ تھا، مدینہ کے اندر سے بھی اور باہر سے بھی، تو اتنے برے حالات تھے، اتنے مسلمان ڈر رہے تھے کہ بس اب ہم بچنے والے نہیں ہیں، اب تو جو ہے وہ ہو سکتا ہے ہم جو ہے وہ جنگ میں مارے جائیں۔ تو اس موقع پر بھی کلیجہ لوگوں کا جو ہے وہ منہ کو آ گیا۔ کلیجہ منہ کو آنا اس کا مطلب یہ ہے کہ بہت زیادہ جو ہے وہ خوفزدہ ہو جانا، یا بہت برے حال میں ہونا، یا بہت تکلیف میں ہونا۔ تو لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس وقت بھی پائے مبارک میں کوئی لغزش نہیں آئی۔ پائے بیٹا پاؤں کو کہتے ہیں، یعنی کہ اس وقت بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں جو ہیں وہ لغزش نہیں آئی، یعنی کہ یہ نہیں ہوا کہ وہ ثابت قدمی سے پیچھے ہٹ گئے یا وہ کانپ گئے یا وہ ڈر گئے۔ اس وقت بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ثابت قدمی کا مظاہرہ کیا، استقامت کا مظاہرہ کیا۔ اور صلح حدیبیہ کے موقع پر جب صلح حدیبیہ کا ٹائم تھا تو اس وقت بھی استقامت اور دور اندیشی کا مظاہرہ کیا، استقامت ثابت قدمی کا اور دور اندیشی کا مقابلہ کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جانتے تھے کہ آپ ہر حال میں کامیاب ہونے والے ہیں، اور آپ نے اپنی سمجھ بوجھ اور اپنی جو ہے وہ بہتری کے ساتھ کام لیا۔
صلح حدیبیہ کے موقع پر بھی استقامت اور دور اندیشی کا بے مثال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مظاہرہ کیا، اور جب غزوہ تبوک کا موقع تھا اس وقت کے حوصلہ شکن اور صبر آزما حالات میں حوصلہ شکن یعنی کہ وہ بھی اتنی کڑی جنگ کا ماحول تھا کہ جس کی وجہ سے مسلمانوں کے حوصلے جو ہے وہ پست ہو گئے. تو اس ماحول میں بھی جب مسلمانوں کے حوصلہ جو ہے وہ پست ہو گئے، ان کے حوصلے اور ان کی صبر جو ہے وہ بہت زیادہ وہاں پر وہ آزمائے گئے، تو ان حالات میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے استقامت دکھائی اور کسی صورت بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ ثابت قدمی سے پیچھے نہیں ہٹے، اور اپنے آپ کو جو ہے وہ اس بات سے وہ نہیں پیچھے کوئی بھی کفار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یا ان کے صحابہ کو ہٹا سکا کہ وہ دین حق کہنا چھوڑ دے اور اسلام کی دعوت دینا چھوڑ دیں، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان تکلیفوں کے باوجود، ان تمام غزوات میں اتنے برے حالات دیکھنے کے باوجود بھی جو ہے وہ دین کو بڑھاتے رہے اور توحید کو بڑھاتے رہے، اور اسی کا آج نتیجہ ہے کہ اسلام اتنی تیزی سے دنیا کے ہر کونے تک پھیل چکا ہے، اور اتنی زیادہ تعداد میں مسلمان جو ہے وہ اس دنیا میں اب موجود ہے. تو منافق جو ہیں انہوں نے جتنی سازشیں کی، جتنی جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور ان کے صحابہ کو تکلیفیں دینے کی کوشش کی، تہمتوں کے تیر چلائے، یعنی کہ ان کو تہمتیں، ان پر الزام لگائے، الزام تراشیاں کی، برے برے بہتان لگائے، الزام تراشیاں کی، یہ تمام جو ہتھ کنڈے انہوں نے استعمال کیے، کوئی بھی چیز آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے موقف سے ذرا برابر بھی نہ ہٹا سکی، بلکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک پہاڑ کی طرح مخالفتوں اور آزمائشوں کے اس طوفان میں بہت ہمت کے ساتھ جو ہے اس مقابلے کے موقع پر اپنی جگہ پر قائم رہے، اور کسی صورت بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو ہے وہ دل نہیں ہارا، یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی صورت بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ اپنی اسلام کی دعوت دینے سے یا کلمہ حق سے پیچھے نہیں ہٹے. جی بیٹا آج کا لیسن اتنا ہی ہے. اتنا آپ لوگوں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو استقامت ہے یہ اس کی مثالیں اس میں بیان کی گئی ہیں. اس پورے پیراگراف کو نیکسٹ پیج پہ جو ختم ہو رہا ہے 23 سے لے کر 24 کے جو ہے وہ شروع میں جتنا پیراگراف ہے وہ سارا آپ لوگوں نے یاد کرنا ہے. تو کل بیٹا ہم صحابہ کرام کی استقامت کے حوالے سے پڑھیں گے کہ انہوں نے کیسے جو ہے وہ استقامت کا مظاہرہ کیا. آج رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی استقامت کے بارے میں پڑھا ہے کہ کس طرح ان کو دھمکیاں دی گئی، مختلف غزوات کے موقع پر انہیں تکلیفیں دی گئی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی جو ہے وہ صبر کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑا اور ہمیشہ ثابت قدمی کا مظاہرہ کیا. جی بیٹا آج کا لیسن اتنا ہی ہے. کل انشاءاللہ جو ہے وہ ہم اس لیسن کو کمپلیٹ کریں گے. اس کے ساتھ ساتھ آپ بیٹا سورۃ فجر کی طرف آ جائیں. جی بیٹا سورۃ فجر آپ لوگوں نے جو ہے وہ یقیناً نیکسٹ 14 آیت تک آپ نے یاد کر لی ہے. تو اب بیٹا نیکسٹ جو ہے وہ 2 آیات اور آپ یاد کر لیں. میں اس کو پڑھتی ہوں، یہاں سے دوبارہ پیچھے سے ہی پڑھ رہی ہوں، تو آپ اس کو سن لیں اور آپ لوگوں نے اتنا اس کو یاد کرنا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الذین طغوا فی البلاد فاکثروا فیہا الفساد فصب علیہم ربک صوت عذاب ان ربک لبالمرصاد فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه فيقول ربي أكرمن وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانن. جی بیٹا اتنا آپ لوگوں نے آیت نمبر 16 تک آپ لوگوں نے سورۃ فجر کی آیات جو ہے وہ اب یاد کرنی ہے. شروع والی بھی اب یقیناً ساتھ ساتھ کر رہے ہیں. تو بیٹا آپ لوگوں نے اس کی فرسٹ 16 آیات جو ہیں ان کو بہت اچھی طریقے سے یاد کرنا ہے. آج کا لیسن اتنا ہی ہے. اوکے بیٹا اللہ حافظ.